تو سب کی نظر، یعنی ویسٹ کی بھی اور آج کل چائنا بھی. صحیح ہے. پہلے یہ کلیئر کرنا پڑے گا کہ یہ واقعی اسٹریٹجک پالیسی چائنا کی جس طرح کے ویسٹ کے ہے. یہاں پر چائنا کا سفیر آیا ہوتا ہے، بابو غلام صاحب بھی موجود تھا، میں بھی وہاں پر موجود تھا. ان کا نقطۂ نظر یہ تھا کہ جی عمران خان کی گورنمنٹ آئی ہوئی ہے، گوادر میں ہماری بزنس جو ہے وہ سلو ہے بلکہ رکنے کی طرف جا رہی ہے. اور اس نے پھر یہ کہا کہ ویسٹ جو ہے مداخلت کرنا چاہیے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ لوکل اپوز کر رہے ہیں، ان کا خیال سرمشاری کی طرف تھا. تو آپ کو پتہ ہے کہ بڑا انسرجنسی ہے بلوچستان میں. میرا نقطۂ نظر یہ ہے کہ پاکستان کے بننے سے لے کر آج تک بلوچستان والے اپنے حقوق کے لیے بولتے ہی جا رہے ہیں، بولتے ہی جا رہے ہیں، بولتے ہی جا رہے ہیں. مجھے کوئی ایسا لیڈرشپ پاکستان میں نظر نہیں آ رہا ہے کہ جو اس ایشو کو ایڈریس کرے. بلکہ بلوچستان نہیں بلکہ پاکستان کے چاروں صوبوں میں اگر میں جاؤں یا آپ جائیں، لوگ رو رہے ہیں پاکستان کے سسٹم سے، یہاں کے سول اور ملٹری بیوروکریسی سے، یہاں کی اشرافیہ سے، یہاں کے فیوڈل سے، جو جن کا قبضہ ہے پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر. پارلیمنٹ میں دیکھے ملک کے لوگ بھیڑ بکریوں کی طرح جو فروخت ہو رہے ہیں. صحیح ہے. اچھا آپ نے کبھی کوئی دیکھا ہے کہ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو رہے ہیں؟ یہ جو گوادر میگا پروجیکٹ ہے، پاکستان والے اس کو بوسٹ اپ نہیں کر سکتے ہیں. کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ اعداد و شمار جمع کریں. یہاں کوئی سائنسدان نہیں ہے ہمارے ملک میں، کوئی ٹیکنیکل ایجوکیشن نہیں ہے. ہمارے ملک کے تمام جو ساؤنڈ فائنینشلی جو ٹھیک ٹھاک لوگ ہیں وہ اپنا علاج باہر کر رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ طب کے شعبے میں 17 سال گزرنے کے باوجود ہم کتنے پیچھے ہیں، انجینئرنگ میں ہم کتنے پیچھے ہیں. الیکشن کمیشن والے کہہ رہے ہیں کہ 300 ارب روپے پتہ نہیں کتنے خرچہ آئیں گے اس ڈیجیٹل ڈیوائس کو بنانے کے لیے کہ جس کے ذریعے سے ہم شفاف الیکشن کریں. اور وہ آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو بنانا ہی بیکار ہے، کہ یہ چل ہی نہیں سکتا ہے. کہتا ہے ہم اس کو مینٹین نہیں کر سکتے. گوادر کی ترقی کا راز یہ ہے کہ ہماری پاکستان کی حکومت ایک ڈسیمینیشن پلانٹ کو بھی رن نہیں کر سکتا ہے. یہاں لگے ہوئے، یہ کارواٹ میں لگے ہوئے. یہاں جیڈا ہے، گوادر انڈسٹریل اسٹیٹ. جیڈا کے ایک افسر نے، جس کا سب نے پڑھا ہوگا میڈیا میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے، کہا ہے کہ دس از اے ڈیڈ پروجیکٹ، اسے بہانے بازیاں ہیں اور وغیرہ. بلوچستان کوسٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے سارے بڑے افسران اس وقت جیل میں ہیں. کچھ 19 کے خلاف جو ہے نا اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں ان کو جو ان کے خلاف ریفرنس ہے. انکوائری کمپلیٹ ہو گئے، انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو گئے. سیریز آف کرپشن پورے پاکستان کی ہسٹری دے گی. نہ یہاں کا پولیٹیشین بچائے، نہ یہاں کا افسر بچائے. جناب والا پاکستانی بیوروکریسی کا حال یہ ہے کہ گوادر میں ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں آپ کو شرطیہ بتاتا ہوں، کل 12 بجے وہ آپ کو نہیں ملے گی. وہ شاہانہ طریقے سے جو ہے 1-2 بجے آتے ہیں. کوئی عام شخص اس سے مل سکتا ہے یا نہیں، کوئی گارنٹی نہیں. صحیح ہے. گوادر سے منتخب ہونے والا نیشنل اسمبلی کا ممبر اور صوبائی اسمبلی کا ممبر کنٹینیوسلی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا ہے. اور ہمارا جو ایکس چیف منسٹر ہے وہ جلسوں میں کہتا ہے کہ مجھے جو چائنیز کے ساتھ ہوا ہے، یہ 35,000 ایکڑ انہوں نے جو ہے نا چائنیز کے نام پہ رال کیے ہوئے. یہ سب سے بڑی جو ہماری جو سب سے بڑی جو دولت ہے وہ گوادر کی زمین ہے، وہ ہماری ہے. عدالتوں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ پرائیویٹ لینڈ نہیں ہے، قبائل کے نہیں ہے. جتنے بھی گورنمنٹ کے خلاف پٹیشن داخل ہوئے وہ خارج ہوا. بھی حالیہ دنوں بلوچستان ہائی کورٹ نے ایک بہت بہترین ججمنٹ کیا ہے. اس نے کہا ہے کہ یہ کہ گوادر کے جو زمین ہے یہ حکومت پاکستان کا، یہ یہاں کے مقامی لوگوں کے.